بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، بھارت نے لائن آف کنٹرول کو خطے کا جنگی آتش کدہ بنانے اور امن کو لاحق ہولناک خطرات کو دو چند کرنے کے سارے عزائم ظاہر کر دیے ہیں۔ پاکستان نے عالمی برادری پر واضح کر دیا ہے کہ مودی جنگ کی آگ بھڑکانے کی دیوانگی میں مبتلا ہے۔ وہ بھارت کے داخلی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے کسی بھی وقت آزاد کشمیر سمیت لائن آف کنٹرول پر مجرمانہ واردات کر سکتا ہے۔ تاہم وزیر اعظم عمران خان نے دو ٹوک انداز میں بھارت کو خبردار کیا ہے کہ پاکستان ہر صورتحال کا مقابلہ کرنے کو تیار ہے۔ پوری قوم اور پاک افواج دشمن کے مذموم عزائم کو ناکام بنانے کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر وطن کے چپے چپے کا دفاع کریں گے۔ ناظرین کرام، خطے کے وسیع تر سیاق و سباق میں صورتحال تہلکہ خیز ہوتی جا رہی ہے۔ کنٹرول لائن پر بھارت کی جانب سے سیز فائر کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ فائرنگ کے تبادلے کے دوران پاک فوج کے 2 جوان شہید اور جوابی کارروائی میں دشمن کے 3 فوجی مارے گئے، جبکہ 1 چوکی بھی تباہ ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، ڈی جی آئی ایس پی آر کے میجر جنرل آصف غفور نے بتایا ہے کہ بھارت گزشتہ 48 گھنٹے سے مسلسل ایل او سی پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اسی طرح وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایل او سی پر بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ کی شدید مذمت کی ہے اور عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ جنگی جنون میں مبتلا بھارتی سرکار کی شرانگیزیوں کا نوٹس لے۔ ناظرین اکرام، دوسری جانب بھارت میں شہریت سے متعلق نئے قانون کے خلاف احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ تاہم مودی حکومت نے فسطائیت پر کمر بستہ ہونے کا تہیہ کیا ہوا ہے اور مظاہرین پر پولیس کے تشدد کو درست قرار دیا ہے۔ کانگریس پارٹی کے رہنما راہل گاندھی نے حراستی مراکز کی تعمیر سے متعلق مودی کے بیان کو گمراہ کن بتاتے ہوئے کہا کہ مودی نے ملک سے جھوٹ بولا ہے۔ کانگریس پارٹی نے بھارتی فوج کے سربراہ بپن راوت کے بیان پر اپنے سخت رد عمل میں کہا کہ فوجی سربراہ کو سیاسی بیانات سے گریز کرنا چاہیے۔ دوسری جانب پولیس نے بزرگ مسلمان تاجر حامد کے گھر میں لوٹ مار کی اور تشدد کیا، جبکہ تامل ناڈو میں 3000 دلتوں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ شمالی بھارت میں شدید سردی کے باوجود کلکتہ اور دہلی میں مظاہرے اور ریلیاں نکالی گئی۔ بنارس ہندو یونیورسٹی کے درجنوں پروفیسرز نے اس قانون کی مخالفت میں مہم چلانے کا اعلان کیا۔ ناظرین اکرام، اسی طرح وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اپنے داخلی مسائل اور صورتحال سے توجہ ہٹانے کے لیے آزاد کشمیر میں ضرور کوئی ایڈوینچر کرے گا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو اس خدشے سے آگاہ کر دیا ہے۔ پاک فوج مکمل طور پر تیار ہے۔ وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ کنٹرول لائن پر جھڑپیں نریندر مودی کی جارحانہ کشمیر پالیسی کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ لائن آف کنٹرول پر شہید ہونے والے جوانوں کے اہل خانہ کے لیے دعا گو ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا، مودی گجرات کے مسلمانوں کا قاتل ہے۔ آج ویسا ہی ظلم کشمیر میں جاری ہے۔ 5 ماہ سے کشمیری مسلمان محصور ہیں۔ مودی سرکار نے مسلمانوں کے خلاف ایک امتیازی قانون منظور کیا ہے، جس پر پورے ہندوستان کے لوگ، جن میں مسلمان، ہندو، سکھ اور عیسائی سب شامل ہیں، اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ ظلم کے نظام کو ختم کریں گے۔ انہوں نے کہا، اسی طرح کا قانون میانمار حکومت نے بھی مسلمانوں کے خلاف منظور کیا تھا۔ دوسری جانب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ مودی کی لگائی ہوئی آگ پورے بھارت میں پھیل چکی ہے۔ نریندر مودی کی مسلم کش اور ہندو توا سوچ نے بھارت کو تقسیم کر دیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ آج مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر میں کرفیو کے نفاذ کو 148 دن گزر چکے ہیں۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں ذرائع مواصلات کو بند کر کے دنیا کو کشمیر کے حقائق تک رسائی سے محروم کر رکھا ہے۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ سیکولر بھارت کے حامی شہریت قانون کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ وزیر خارجہ کے پیش کردہ حقائق سے دنیا چشم پوشی نہیں کر سکتی۔ یہ کشمیر کی مظلومیت کے تناظر میں انسانی ضمیر کا سب سے بڑا سوال ہے۔ بھارت کا المیہ یہ ہے کہ اس کی جمہوریت اور سیکولرزم کی باغ دوڑ آج کل ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں ہے جس کے ہاتھ بے گناہ کشمیریوں اور گجرات کے مسلمانوں کے خون ناحق سے رنگے ہوئے ہیں۔ خطرہ تنہا مودی کے اقتدار کو نہیں، بلکہ بھارت کے جمہوری، سیکولر، پارلیمانی اور انسانی اور تاریخی تشخص کو ہے۔
بھارت اندر سے پارا پارا ہو رہا ہے۔ اس کی داخلی صورتحال ایک بڑے انتشار کا پیش خیمہ ثابت ہوگی۔ مودی ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے جس سے انڈین کانگریس سمیت بھارت کی کمیونسٹ، ترقی پسند اور انسان دوست جمہوری قوتیں، دانشور حلقے، انسانی حقوق کی تنظیمیں مسلسل انتباہ کر رہی ہیں کہ اگر مودی کو نہ روکا گیا تو خطہ آگ کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ لیکن دنیا بھر کے جمہوریت پسند بھارت کے رد عمل کو المناک قرار دے چکے ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک کی پارلیمنٹس، ان کے فکری حلقے اور فلاسفر اور فنکار اور سماجی کارکن سیکولرزم کے دائی بھارت کو اس کی منافقت پر لان تان کر رہے ہیں، اور اب تک متعدد بار غیر ملکی میڈیا نے مودی ازم کو کڑی نکتہ چینی کا نشانہ بنایا ہے۔ تاہم مودی تان اور اس کے ہواری RSS کی ٹولیاں بھارت کے چہرے سے جمہوریت اور سیکولرزم کا نقاب خود ہی نوچ کر زمین پر پھینک رہی ہیں۔ یہ شرمناک بات ہے کہ اقتدار اور ظلم پرستی کے اندھیرے میں مودی کو حقیقت کی سمجھ نہیں آتی اور وہ خطے کو آگ کی نظر کر رہا ہے۔